السلام علیکم جی، میں ہوں نایاب بدر. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی خاتون موجود ہیں. نام ان کا انہی کی طرح بہت پیارا ہے، کمل ان کا نام ہے، اور یہ آسٹریلیا سے پاکستان آئی ہیں. انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جو ہم لوگ چیریٹی کرتے ہیں وہ ڈیزرونگ تک پہنچتی ہے. اس کو بہت ہی خالص بنانے کے لیے اس چیریٹی کو انہوں نے ایک سافٹ ویئر جو ہے انٹروڈیوس کرایا ہے. وہ سافٹ ویئر کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، وہ انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ بالکل ٹھیک. اچھا مس کمل، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ سافٹ ویئر کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا نام ہے مائی امپیکٹ میٹر، اور ابھی یہ ایک ایپ کے فارم میں ہے. ہم ابھی ویب ورژن پہ بھی کام کر رہے ہیں. ایپ آپ اپنے گوگل کے جو پلے اسٹور ہوتا ہے یا ایپل کی جو ایپ اسٹور ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ایپل فون ہے تو ایپ اسٹور ہوگا، وہاں جا کے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں مائی اسپیس امپیکٹ اسپیس میٹر اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن. یہ اپلیکیشن بیسکلی اس کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جو سوشل سیکٹر ہے، جو فلنتھروپک سیکٹر ہے، جو چیریٹی کا سیکٹر ہے، اس کے اندر ٹیکنالوجی کو کیسے لایا جائے اس طریقے سے کہ اس سیکٹر کے اندر اسکیلیبلٹی آئے، سمپلسٹی، کنوینئنس، ٹرانسپیرنسی، شفافیت جسے کہتے ہیں، ویزیبلٹی آئے. بالکل اس طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنیز ہیں، جب وہ کسی بھی سیکٹر کے اندر، جیسے اوبر یا کریم ہے، جب وہ ٹیکسی سیکٹر کے اندر آئے تو انہوں نے اس سیکٹر کو پورا ٹرانسفارم کر دیا. تو ٹیکنالوجی یہ کر سکتی ہے. ٹیکنالوجی جب کسی بھی سیکٹر کے اندر آتی ہے تو وہ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن لے کر آ سکتی ہے. تو یہ اپلیکیشن جو ہے، اس پہ ہم نے ایک تو پاکستان کی این جی اوز ڈال دیے، ادارے ڈال دیے. پاکستان میں بڑے بڑے ادارے جو کام کرتے ہیں، جو این جی اوز ہیں، الخدمت، سہارا، اللہ والے ٹرسٹ، ملین اسمائلز فاؤنڈیشن، بہت سارے اور ادارے، تقریباً 60 ادارے ہیں پاکستان کے جو کہ اس اپلیکیشن میں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ آپ کو سارے ادارے اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ نظر آ جائے، اور کب کسی بھی ادارے کو چوز کر کے ان کے جس بھی کام میں آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ آرام سے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا جیز کیش کے تھرو یا کسی بھی آسان طریقے سے آپ ان کو دے سکیں. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ راشن جب آپ نے کسی کو دینا ہو یا کسی کو اگر آپ نے ایجوکیشن گفٹ کرنی ہے، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے، تو بجائے کہ آپ انہیں پیسے دیں، آپ اپلیکیشن سے انہیں ایک ڈیجیٹل واؤچر دے دیں. ان کے پاس ایک ایس ایم ایس چلا جائے گا، اپنے گھر کے قریب والی دکان سے جا کے یا اپنے گھر کے قریب والے اسکول سے جا کے وہ سروس اویل کر سکتے ہیں، اور وہ اس پرووائڈر کو، جو دکاندار ہے یا اسکول ہے، اس کو آپ کے پیسے ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، تاکہ آپ کے پیسے جو ہے وہ مس یوز نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کسی عورت کو دیں کہ بھئی تم جا کے راشن لے لو، اس کا میاں نشائی ہے وہ پیسے چھین لے. اور یہ بھی نہ ہو کہ اگر ایک عورت ہے، آپ کسی کو اس کے بچے کی اسکول فیس دے رہی ہیں، وہ اور 15 جگہوں سے جا کے اسی بچے کی اسکول فیس مانگ رہی ہے. آپ جو ہے وہ اسکول فیس دے رہی ہیں تو ڈائریکٹلی اسکول کو ہی جا رہی ہے، وہ ایکچولی بچہ پڑھ رہا ہے، اور وہ بچے کی جو رزلٹ ہے، اٹینڈنس ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ایپ کے تھرو ہی. تو ہم نے اس طرح سے شفافیت کہ جب آپ کی جو بھی آپ گفٹ کر رہے ہیں وہ اینڈ یوزر کو جب ملتا ہے، آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اس کا، اور اینڈ یوزر تک وہ چلا جائے آپ کو، اور بہت کنوینئنٹ. سمپلی میں ادھر صوفے پہ بیٹھی ابھی ایپ اٹھاؤں اور میں اس کے اندر کسی کو بھی ایڈ کر کے، اگر آپ کا کیمرہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں کر کے دکھا بھی سکتی ہوں کہ میں کسی کو بھی ایڈ کے اس کے پاس شناختی کارڈ نمبر ڈال کے، اس کا نام ڈال کے، اس کا فون نمبر ڈال کے، میں اس کو راشن کا ڈیجیٹل واؤچر کتنے کا بھی دے سکتی ہوں. جب میں کہتی ہوں 8,000 کا میں نے اس کو دینا ہے، 10,000 کا دینا ہے، میں دے سکتی ہوں. کوئی بھی ڈونر پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر، امریکہ، کینیڈا، سعودی عربیہ، دبئی، کہیں پہ بھی بیٹھا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ بھی آؤٹ آف کنٹری وہ بھی یہ جو چیریٹی ہے وہ ڈونیٹ جو کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ ہو سکتی ہے چیریٹی اور کتنے پیسوں تک اینڈ ہے؟ مطلب کتنی لمٹ ہے اس سارے کام کی؟ کوئی لمٹ نہیں ہے. چیریٹی آپ جتنی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور کوئی لوور لمٹ میرا خیال ہے ہم نے شاید کچھ رکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ کیا میرا خیال ہے 100 روپے 200 روپے. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ پیمنٹ گیٹ وے کے تھرو جاز کیش یا کسی کے تھرو جاتے ہیں تو کوئی لوور لمٹ اس کی ہوتی ہے. تو وہ بس وہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اپر لمٹ تو نہیں ہے. اچھا، ایسا کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا جس سے آپ کو لگا کہ اس چیز کی پاکستان میں بہت ضرورت ہے، اس سافٹ ویئر کی؟ تو وہ کس چیز سے انسپائر ہو کے آپ نے سوچا کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر آپ نے سافٹ ویئر بنایا؟ دیکھو، ایک تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے. پاکستان میں بلینز آف ڈالرز کی ہر سال چیریٹی ہوتی ہے. اس کے باوجود غربت کہیں نہیں جاتی، غربت وہیں کی وہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے کوئی ایسی سسٹمیٹک اپروچ ہو جو کہ پاورٹی ایریڈیکیشن، غربت کی جو خاتمہ ہے، اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ٹیکل کر سکے، ایکویٹیبل طریقے سے ٹیکل کر سکے. کہ اگر آپ کی جو ہے وہ 12 لاکھ فیملیز ہیں ایسی پاکستان میں جو کہ نسل در نسل غربت میں ڈٹی ہوئی ہیں، تو اگر ہم ان لوگوں کو ایڈ کر دیں ایپ میں، اور ان کو جب جیسے راشن مل رہا ہے وہ ریکارڈ
فراڈ بھی ہو جائے, شناختی کارڈ نمبر کے اگینسٹ آ جائے, تاکہ ڈبل ڈپنگ نہ ہو کہ اگر کوئی دیکھیں جو 12 لاکھ امیر ترین فیملیز ہیں, اگر وہ ایک ایک فیملی کو بھی اڈاپٹ کر لیں, نسل در نسل غربت کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب بچے کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اسے ایڈیکویٹ نیوٹریشن نہیں ملتا, اسے صحیح کھانے کو نہیں ملتا, تو اس کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے, اس کا دماغ ہی نہیں بنتا پوری طرح سے, پھر اس کو ایکسیس نہیں ملتی, ایجوکیشن کی ایکسیس نہیں ملتی. تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ دوسرے ایسے اڈلٹ کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر سکتا جو کہ جس کو اس سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج سے نہ گزرنا پڑا ہو, مطلب اس محرومی سے نہ گزرنا پڑا ہو, وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر سکتا, تو وہ دوبارہ غریب ہو جاتا ہے. تو اس طرح بندہ غریب, اس کا دادا غریب, پردادا غریب, پوتا غریب, آگے نسلیں بھی غریب. تو یہ اگر ایک نسل کو سپورٹ کر لیا جائے کہ یہ انشور کر لیا جائے کہ ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے نہ سوئیں اور ان کے بچوں کو ایکسیس ہو ایجوکیشن کی, تو اگلی نسل کو اس مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو اگر ہم اس کو پاکستان میں یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو, ایکویٹیبلٹی نہیں ہے, آپ کسی ایک کو دیتے ہیں وہی ہو سکتا ہے جا کے 20 لوگوں سے وہی دوبارہ لے رہا ہو. مگر اگر آپ ٹیکنالوجی کے تھرو یہ اس شناختی کارڈ کے اگینسٹ سارے بینیفٹس ریکارڈ کر لیں کہ جو بھی اگلا بندہ دینے لگے اسے پتہ چلے جی شناختی کارڈ کو تو پہلے ہی مل چکا ہے, تو پھر آپ اس کے اندر وہ ایکویٹیبلٹی لے کر آ سکتے ہیں. تو ایک یہ وجہ تھی کہ سسٹمیٹک طریقے سے. دوسرا جو ہے وہ پاکستان میرا ملک ہے, تو ظاہر ہے مجھے یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز سٹارٹ کروں تو پہلے اپنے ملک سے, جہاں پہ جو میری روٹس ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ کرنی چاہیے نا. اچھا, ابھی آپ نے اس میں ایجوکیشن اور یہ جو راشن وغیرہ اس کو آپ نے ایڈ کیا, آپ کیا سمجھتی ہیں زندگی کے اور بھی بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, تو آپ اس سافٹ ویئر میں مزید امینڈمنٹ کیا کریں گی, کیا ایڈنگ کریں گی؟ لیکن جو ابھی ادارے ہیں وہ تو کوئی بھی اپنی ڈال سکتے ہیں, اپنی کوئی بھی کاز ڈال سکتے ہیں اپنی. ابھی ہمارا کلیفٹ لپ کی ہم نے کیمپین کی تھی جس میں بہت سارے بچوں کی اس کے تھرو جو ہے وہ سرجریز ہوئیں, بلکہ ہم ادھر گئے بھی تھے. کلیفٹ لپ جو گجرات کا ہسپتال ہے, بہت سارے اور لوگ ویل چیئرز ڈالتے ہیں, تو وہ ڈال سکتے ہیں. مگر یہ جو ڈائریکٹ سروس دینے والی بات ہے کہ آپ کسی کے شناختی کارڈ کے اوپر ان کو کوئی چیز دے سکیں, راشن دے سکیں, ایجوکیشن دے سکیں, اس میں ہم اور سروسز لے کر آئیں گے. اس میں ابھی ہمارا پلان ہے کہ ہم میڈیکل لے کر آئیں, ہیلتھ لے کر آئیں. اس میں کل کو ہم, کیونکہ یوٹیلیٹی بلز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, بجلی کا بل, گیس کا بل, پھر پیٹرول, کہ اگر آپ نے کسی کی پیٹرول کے لیے ہیلپ کرنی ہے, کوئی رکشہ چلاتا ہے اور آپ نے اس کو شروع میں تھوڑا بہت آپ نے سپورٹ کرنا ہے کسی کو کہ وہ رکشہ چلا کے کمائی کر سکے, اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم اس میں اور سروسز لے کر آ رہے ہیں. ایک وجہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ مجھے کیسے انسپریشن آئی, جب میں باہر تھی میں کسی کی مدد کرنا چاہتی تھی تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. میں آسٹریلیا میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں کسی کو یہاں پہ دینا چاہتی ہوں, میں کسی رشتہ دار کو فون کرتی ہوں, پہلے پوچھتی ہوں یار کون غریب, اس کو کسی کا بتاؤ, پھر اچھا میں تمہیں پیسے بھیجتی ہوں, پھر تم اسے راشن لے کے دے دیں. مطلب اٹس اے ویری لانگ اینڈ کمبرسم پروسیس. اب دنیا میں کوئی بھی کہیں پہ بھی ایک کلک کے تھرو, اور اگر وہ خود نہیں جانتا تو الخدمت نے پورے پاکستان سے بیواؤں کو ایڈ کیا ہوا ہے, وہ بیوائیں ریموٹ ایریاز میں, اس میں سے کسی کو بھی چوز کر کے دے دیں. اور این جی اوز نے اور لوگوں کو ایڈ کیا جو ویریفائڈ غریب لوگ ہیں, تو ان میں سے وہ کسی کو بھی چوز کر کے کوئی بھی راشن دے سکتا ہے, ایجوکیشن دے سکتا ہے. اوکے, اچھا, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ آپ آسٹریلیا میں جب تھیں, ویسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے ہر پاکستانی کے دماغ میں ایک سوئی ہوتی ہے کہ میں ابراڈ چلا جاؤں, تو آپ ابراڈ چھوڑ کے اور آسٹریلیا جیسا کنٹری چھوڑ کے آپ یہاں پہ آ گئیں, تو یہ ایک ویئرڈ ڈیسیژن نہیں تھا؟ آپ نے سوچا پاکستان کے تو حالات ہی ویسے نہیں ہیں, تو یہ آپ نے ڈیسیژن کیسے لیا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں میں تو ابھی میں کوئی ینگ اس اپنے بالکل کریئر کے آغاز میں نہیں تھی. میں اپنا کریئر کافی حد تک, مطلب میں باہر گئی تھی پہلے اور میں نے اپنا ایک کریئر بنایا, اور جب وہ کریئر بن گیا اور مجھے لگا کہ اب میں کچھ کر چکی ہوں, تو پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے کچھ اپنے ملک کے لیے بھی کرنا چاہیے اور اب واپس جانا چاہیے. تو میرے خیال میں کہ جو لوگ یہاں سے حالات چھوڑ کے باہر جاتے ہیں ان کو میں کوئی وہ نہیں دیتی, میں ان کو کوئی یہ نہیں کہتی کہ بھائی وہ بہت غلط کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہے. میں ان کو بھی اپریشیٹ ہی کرتی ہوں, کیونکہ ہر ایک انسان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا ایزی ہے. مجھے یہ تھا کہ مجھے اس زندگی میں نے بہت کچھ کر لیا, مجھے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میرے لیے وہ جو اگلی زندگی کی فکر ہے وہ ایک بڑی فکر بن گئی تھی, اور اس کے لیے مجھے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے تھے, اور اسی کے لیے پھر میں نے یہ والا کام شروع کیا. دیٹ از ویری گڈ تھاٹ.